مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ بہت ہی بابرکت متبرک مہینہ ہے۔ یوم عاشورہ جو کہ گزر چکا، اس دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں روزہ رکھنا چاہیے، اس سے ایک دن پہلے یا بعد میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اس دن کی اہمیت 1400-1500 سال پہلے سے ہی نہیں، بلکہ ایک طویل مدت سے ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھتے ہیں تو آدم و حوا کی جو توبہ قبول ہوئی ہے وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا گیا ہے، وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کیا ہے، وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا گیا ہے، وہ بھی 10 محرم کا دن ہے۔ بہت بڑے واقعات اس دن میں پیش آئے ہیں، لیکن کچھ لوگ دین و شریعت، سنت و شریعت کے خلاف اس دن تعزیہ بازی، ڈی جے بازی، تلواریں اور چاقو اور دیگر چیزوں کا استعمال کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ طریقہ سنت و شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اس سے کچھ بھی اجر نہیں ملتا ہے، بلکہ الٹا گناہ ملتا ہے۔ اگر ہم واقعی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو چاہنے والے، ان کے متبع، ان کے فرما بردار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے طریقے پر عمل کریں۔ ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، صرف ایک چھوٹی سی، کہ ہم ایک چھوٹے سے کام کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ دکان پر گراہک ہے، صرف اس لیے کہ یہ چلا نہ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور حضرت امام حسین حالت جنگ میں ہیں، تلواروں کے سائے میں ہیں، نیزے سامنے سے آ رہے ہیں، تیروں کی بوچھار ہو رہی ہے، لیکن نماز عصر کا وقت ہو جاتا ہے تو نماز کا اعلان کرتے ہیں۔ دشمن کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم نماز کی مہلت نہیں دیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدھے لوگ نماز پڑھے، آدھے جنگ کرتے رہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لوگ چھوٹے سے کام پر نماز چھوڑ سکتے ہیں، وہ امام حسین کی محبت کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اصل میں اس دن، اس مہینے میں ایک لازمی چیز یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے واقعہ کربلا کیا ہے۔ اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ معزز علماء کرام نے موبائل فون کے ذریعے بہت سارے الگ الگ مقامات پر خطاب کر کے کربلا کے واقعے کو پہنچایا ہے۔ اس کو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح معلوم ہو کہ کربلا کا واقعہ ہے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ ازدواج کے بعد دونوں بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو دونوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ پیار کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ خطبہ ممبر سے دے رہے ہیں،
سامنے سے حسن اور حسین چھوٹے بچے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آ رہے ہیں، بیچ میں خطبہ روک کر خود صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد کے دروازے پر پہنچتے ہیں اور دونوں بچوں کو گود میں اٹھا کر لاتے ہیں۔ کیسی محبت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھا رہے تھے، امامت کر رہے تھے، دونوں بچے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں تھے، تو دونوں بچے کندھوں پر بیٹھ گئے، کمر پر بیٹھ گئے، اب آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں، بہت دیر ہو گئی، صحابہ کرام کہہ رہے ہیں بھئی پتہ نہیں کیا معاملہ، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ نہیں رہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں آیا کہیں خاکم پہ دہن روح تو پرواز نہیں ہو گئی، تو وہ ذرا اٹھ کر دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دونوں بچے کندھے پر سوار ہیں، تو وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ بچوں کو ہٹا دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدہ میں بھانپ لیتے ہیں کہ کوئی ہاتھ ہے جو بچوں کو ہٹانے جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما دیتے ہیں نہیں، جب تک بچے خود اپنی مرضی سے کندھے سے نہیں اترتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے نہیں، اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے، کس طریقے پر معلوم ہوا؟ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ آپ دروازے پر کھڑے رہیے، کوئی آدمی اندر نہ آنے پائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس کوئی فرشتہ کوئی خاص بات لے کر آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، کہنے لگے میں اندر جاؤں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ نبی کریم نے منع کیا ہے، آپ اندر نہیں جا سکتے۔ حضرت حسین رونے لگے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رونا دیکھ کر ان کو جانے دیا۔ تو کچھ دیر بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونے سسکنے کی آواز آئی، آپ فوراً اندر آئی تو دیکھتی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو اپنے سینے سے لگایا ہوا ہے اور زاروں قطار رو رہے ہیں، سبکیاں بن رہی ہیں، ہچکیاں لگ رہی ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے معلوم کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو فرشتہ آیا تھا وہ مجھے یہی بتانے آیا تھا کہ حسین کو آپ کی امت کے لوگ ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اور مجھے وہ مٹی دکھائی گئی ہے جس مٹی پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون گرے گا۔ اتنا پیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، لیکن جو تقدیر میں لکھا ہے، جو اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے، وہ بدلا نہیں جاتا ہے۔ ایک دور آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دور بدلتے بدلتے آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ یزید کی بیعت نہیں کی جائے گی، لیکن کوفہ سے ابن زیاد یہ کوشش کر رہا ہے کہ بیعت کی جائے۔ اس کے لیے بہت لمبا واقعہ ہے، بہت ساری چیزیں سامنے آئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن چل پڑے کہ میں جا کر یزید سے بات کرتا ہوں، بات اگر صحیح سمجھ میں آ جاتی ہے، اگر وہ صحیح بات کرتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ بیعت کر لینی چاہیے تو بیعت بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ارادے کو لے کر نکلتے ہیں، کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں۔ ادھر ابن زیاد اپنے لوگوں کو بھیج دیتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ نہیں چاہتے، لیکن سامنے والے جنگ پر اترے ہوئے۔ حضرت حسین کا کہنا یہی ہے کہ مسلمان پر تلوار اٹھائے یہ درست نہیں ہے، لیکن دفاع کے طور پر جنگ کرنی پڑتی ہے۔ جمعرات کی شام ہو جاتی ہے، نماز عصر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکی سی اونگ آتی ہے، اونگ کے بعد مسکرا دیتے ہیں۔ معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سامنے لشکر جرار ہے، آپ کو معلوم ہے کہ سامنے کا لشکر بہت جلد آپ کو قتل اور شہید کرنے والا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن پھر بھی آپ مسکرا رہے ہیں۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں کیوں نہ مسکراؤں، میرے لیے یہ شہادت، میرے لیے میری بہت خوش نصیبی کی بات ہے، میں کیوں نہ مسکراؤں، مجھے سرکار دو عالم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود لینے پہنچ چکے ہیں، پہنچنے والے ہیں، مجھے لے کر جائیں گے۔ شام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر بھجواتے ہیں کہ یہ جنگ صبح لڑ لیں گے، کل کر لیں گے۔ سامنے والے کوفی بہت خوش ہوتے ہیں کہ شاید اب یہ ڈر گئے ہیں، اب یہ بیعت کر لیں گے، ہماری بات کو مان لیں گے۔ شمر جس چیز کو زبردستی منوانا چاہتا ہے، ابن زیاد جس چیز کو زبردستی منوانا چاہتا ہے کہ اس کو مان لیا جائے گا۔ صبح ہوتی ہے، پھر بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آ کر کوفیوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارا دین ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے، ہمارا خدا ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، باتوں سے کچھ حل نکال لینا چاہیے۔ لیکن وہ لوگ مانتے نہیں ہیں، وہ لڑائی پر تلے ہوئے ہیں، وہ ظلم پر تلے ہوئے ہیں، وہ ظلم کا پہاڑ توڑ دینا چاہتے ہیں۔ اور سامعین کرام، میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا ظلم والا دن کبھی آیا نہیں تھا، دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا ظلم کبھی ہوا نہیں تھا۔ ایسا ظلم وہ لوگ کرنے والے ہیں، آپ سنیں گے تو آپ بھی محسوس کریں گے واقعی کتنے ظالم لوگ ہوں گے۔ جنگ آمنے سامنے کی ہوتی ہے، پہلے طے ہوتا ہے کہ ایک آدمی حضرت حسین کی طرف سے آئے گا، ایک آدمی کوفیوں کی طرف سے آئے گا، ایک ایک آدمی لڑیں گے۔ جب یہ ایک ایک آدمی کی جنگ شروع ہوتی ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی ایک ایک کوفی کو قتل کر دیتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں۔ جب شمر دیکھتا ہے، کوفیوں کے ذمہ دار دیکھتے ہیں کہ اس طریقے پر تو فوج ختم ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک میں یہ ہم سے مرنے والے نہیں ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہماری ہزاروں کی تعداد ہے، ان کی 72 کی تعداد ہے، ان کے پاس 40 گھوڑے ہیں، 32 لوگ پیدل ہیں، سب سے پہلے تو تیر سے ان کے گھوڑوں کو مار دیا جائے۔ وہ فوراً سب لوگ تیروں سے حملہ کرتے ہیں، گھوڑوں کو ختم کر دیتے ہیں، سب لوگ پیدل ہو جاتے ہیں۔ ایک معرکہ ہوتا ہے، ایک ایک کر کے تمام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ علی اکبر کو شہید کر دیا جاتا ہے، حضرت قاسم کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت قاسم کو شہید کیا جاتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آج میں کمزور ہوں، میں خود خون میں لت پت ہو چکا ہوں، میرے اندر سے طاقت باقی نہیں رہی ہے، آج میں تمہارا کوئی تعاون نہیں کر سکتا ہوں۔ آپ کو اٹھا کر علی اکبر کے برابر میں شہید ہوئے مٹا دے دیتے ہیں۔ آپ بیٹے کو بلاتے ہیں، عبداللہ کو بلاتے ہیں، 2 سال کا بچہ ہے، گود میں لے کر اسے دیکھ رہے ہیں کہ آج میرا آخری دن ہے، میں اپنے بچے کو دیکھ لیتا ہوں۔ حضرت حسین سوچتے ہیں کہ 2 سال کے بچے کو یہ ظلم نہیں کریں گے، 2 سال کے بچے کو نہیں ماریں گے، لیکن وہ لوگ ظلم استبداد پر اتر چکے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے تیر اٹھایا اور وہ تیر آ کر اس بچے کی گردن میں لگا اور گردن کو پار کر گیا، وہ بچہ بھی لہو لہان ہو گیا۔ حضرت حسین نے اس کے خون کو، اس کے لہو کو ہاتھوں میں لیا، ہاتھ بھر گئے اور اوپر اچھال دیا اور کہا اے اللہ اگر تجھے یہی منظور ہے، اے اللہ اگر اسی طریقے کی شہادتیں منظور ہیں، اگر یہ 2 سال کے بچے کی بھی شہادت منظور ہے، اے اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ وہ لوگ قریب آتے ہیں، ظالم قریب آتے ہیں اور شمر کہتا ہے کہ حسین کو قتل کر دیا جائے۔ سب لوگ پیچھے ہٹتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ قتل کر دے، وہ سوچتا ہے کہ یہ گردن اڑا دے، کوئی تیار نہیں ہوتا ہے۔ شمر کہتا ہے ارے بزدلو، ایک کمزور آدمی جس کا پورا جسم لہو لہان ہے تم اس سے گھبرا رہے ہو، آؤ اور آگے آ کر اس کو قتل کر دو۔ ایک آیا اور اس نے ایک نیزہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے میں مارا، پورے کندھے کو کراس کر دیا۔ ایک آیا اور اس نے آ کر آپ کی گردن کو الگ کر دیا۔ تیسرا آیا اور اس نے نیزے پر حضرت حسین کے گردن کو اور آپ کے سر کو اٹھایا اور ایسے لے کر ابن زیاد کے دربار پہنچ گئے۔ ابن زیاد نے آپ کا سر مبارک تو ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، اس نے چھڑی اٹھائی اور اٹھا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے منہ پر ہونٹوں پر مارنے لگا۔ کہا گیا کہ ابن زیاد ذرا
غور کر لے، یہ وہی لب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا ہے. یہ ڈنڈے نہ مار، نبی کریم نے ان لبوں کو اپنے لبوں سے چوما ہے. وہاں بس نہیں کیا جاتا ہے. حضرت حسین کے سر کو لے کر یزید کے دربار میں جاتے ہیں. یزید کے سامنے سر رکھا جاتا ہے. یزید ظالم بھی چھڑی اٹھاتا ہے اور آپ کے لبوں پر مارتا ہے. صحابی کہتے ہیں اے یزید یہ ان لبوں پر چھڑی نہ مار، یہ وہی لب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کیا کرتے تھے. یہ وہی لب ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے. ایسا نہ کر. یہ ظلم استبداد کا وہ دن آج تاریخ کے اندر اور قیامت تک یاد رکھا جائے گا. لیکن اس دن سے پیغام یہ نہیں دیا جاتا کہ آپ اس دن کو تعزیوں کے طور پر منانے لگیں. یہ دن اس لیے دیا جاتا ہے، اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ ہم اصل میں نبی کے پیروکار بنے، ہم اصل میں امام حسین کے پیروکار بنے. ہم اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کو ہم ایصال ثواب کرنے والے بنے، قرآن کی تلاوت کرنے والے بنے، روزہ رکھنے والے بنے، درود پڑھنے والے بنے، اللہ کی عبادت کرنے والے بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.